اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تختی نمبر 3 شروع سے پڑھی تھی۔ جو تختی نمبر 3 حرکات ہے، اس کے اوپر جو قاعدہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، مطلب کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا ہے، اور اگر کھینچ کے پڑھیں گے تو اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب زبر ہے تو زبر کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور جو تجوید پڑھنے والے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس میں، وہ خاص طور سے اس کا خاص خیال رکھے کہ اوپر کے ہر جو اردو کے الفاظ ہیں ان کو بغیر دیکھے یاد کریں۔ قاعدہ اگر نہ ہو تو دکان سے قاعدے کو خرید لیں اور اپنے پاس رکھیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور پچھلا بھی بار بار دہراتے رہیں۔ جو ہم نے تختی نمبر 1 اور 2 پڑھی ہے اس کو اچھی طریقے سے بار بار دہراتے رہیں، اکیلے میں بیٹھ کر پڑھتے رہیں، اور آگے کا خاص طور سے خیال رکھیں، سبق اچھی طریقے سے یاد کرتے رہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ الگ الگ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر زبر ہے، اور جیسے ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، یہ بالکل نہیں کھینچنا ہے، بس اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور آئیے یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے مشق، یہ مشق لکھا ہوا ہے۔ اب یہ مل کر کے الفاظ بنے ہوئے ہیں زبر ہین کے اوپر، تو یہ بنا ہوا ہے درسا۔ ہم اس کو پڑھیں گے درسا، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ جو ہمارے بھائی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں، درسا، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ وہ اس کا خاص طور سے خیال رکھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے دال زبر دا ہے تو دا کو دا نہیں پڑھیں گے، را زبر را، را کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، درا نہیں پڑھنا، درسا، درسا۔ پہلے تو ہم ایک ایک الفاظ کو اسی طریقے سے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم ہجے کریں گے۔ اب ہجے کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اب ہجے کو اس طریقے سے کرنا ہے، ہم ایک الفاظ پڑھیں گے درسا، اس کی ہجے اس طریقے سے کریں گے، دال زبر دا، را زبر را، اب دونوں کو ملائیں گے، در، سین زبر سا، درسا۔ بہت سے حضرات اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہجے نکالتے ہیں، دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا۔ اس طریقے سے ہجے کی جو ہے شناخت نہیں ہوتی۔ صحیح طریقے سے شناخت اسی طریقے سے ہوگی جب ایک ایک الفاظ کو ملاتے رہیں اور پیچھے سے ملا کر کے پڑھتے رہیں۔ جیسے دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درسا۔ اور جو ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں تجوید کو پڑھ رہے ہیں وہ تجوید میں اس کی اجرا اس طریقے سے کریں گے، دال کے اوپر زبر ہے، یہ زبر ہے نا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جو کہ قاعدے میں آخر میں الفاظ لکھا ہوا ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم را میں پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سین میں پڑھیں گے، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور پھر اس الفاظ کو پورا پڑھ دیں گے، درسا۔ پھر ودع پہ آ جائیں گے۔ اب ودع کی ہجے نکالنی ہے، اسی طریقے سے نکالنی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، واو زبر و، دال زبر دا، اب دونوں الفاظ کو ملائیں گے، ودا۔ پھر تیسرا الفاظ پڑھیں گے، عین زبر ع، ودع۔ اب جو تجوید پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں گے، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ پھر دال میں اسی طریقے سے کریں گے، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور یہ بھی عین ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، اسی طریقے سے۔ بس میں نے 2 الفاظ آپ کے سامنے بتا دیے ہیں، بس اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے اور
سارے الفاظ میں اسی طریقے سے ہجے نکالنی ہے، جیسے عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا۔ اور جو میں نے پیچھے بتا دیا تجوید والے حضرات جو ہیں اسی طریقے سے کریں گے۔ پھر یہ کسبہ، اس کی ہجے نکالیں گے، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبہ۔ جو تجوید کو پڑھ رہے ہیں وہ جو دو الفاظ میں نے پیچھے بتائے ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر یہ دخلہ کی ہجے نکالیں گے، دال زبر دا، خوا زبر خوا، دخا، لام زبر لا، دخلا، اس کی بھی اسی طریقے سے اجرا کریں گے۔ اور پھر بلغہ کی ہجے نکالیں گے، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، پھر اس کی بھی اسی طریقے سے اجرا کریں گے الگ الگ الفاظ کی، با کی، پھر لام کی، پھر غین کی۔ پھر یہ وجدہ ہے۔ اب وجدہ کی ہجے نکالنی ہے، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدہ، پھر اس کی اجرا کریں گے۔ پھر سجدہ، اس کی ہجے نکالنی ہے، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدہ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ اب تجوید پڑھنے والے حضرات جو ہیں وہ تجوید میں اسی طریقے سے اجرا کریں گے، اچھی طریقے سے اس کو یاد کریں گے۔ اگر میرے بتانے سے یاد نہ ہو تو الگ سے الفاظ لکھ لیں، جو میں بول رہا ہوں وہی لکھ لیں اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو اسی طریقے سے جو تجوید پڑھنے والے حضرات ہیں اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور جو تجوید نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بس اسی طریقے سے الفاظ پڑھیں گے اور اس کی ہجے نکال دیں گے، پہچان ہو جائے گی، شناخت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو یہ چینل چل رہا ہے قرآن کی خدمت کرنے کے لیے چل رہا ہے، اور ہم قرآن پاک پڑھانا سکھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے حضرات ہیں، اور روز جو ہے سبق کی بہت التجا کرتے ہیں، بہت زیادہ کہتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جو ساتھ دینے والے ہیں بہت ساتھ دے رہے ہیں ہمارا ماشاءاللہ، اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھائیوں میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے آپ کو قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، قرآن پاک کی آپ خدمت والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہیں ہمارا چینل، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، جو ہماری ویڈیو نئی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں، اور تجوید کے ساتھ آپ قرآن شریف کو پڑھ سکیں انشاءاللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔